السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جماعت ہشتم کی پہلی حمد، جس کے شاعر امیر مینائی ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات، اچھی بات وہ ہے جو سلیقے سے کہی جائے، جو اچھے انداز سے جو بات کہی جاتی ہے وہ اچھی بات ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو خدائے برتر کے لیے کی جائے، اور سب سے اچھی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ سب سے بہترین بات ہے۔ عام طور پر شاعر اپنی شاعری کا آغاز اللہ کی تعریف، اس کی صفات کے بیان اور اس کے بارے میں گفتگو سے کرتا ہے۔ تو جب شاعر اپنی شاعری کی ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، تو اس میں شروع میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات بیان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو ایسی شاعری کو حمد کہتے ہیں۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جب شاعر اپنے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد جو ہے، حمد کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں، اور خاص شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اصطلاح شعری اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ اللہ خود بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف اور حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، ثنا، تعریف، یہ تینوں بھی ہم الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل، یعنی تعریف بذات خود قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے، اس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ امیر مینائی کے بارے میں ہم مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے امیر احمد، اور پیدائش لکھنؤ میں ہوئی 1828۔ امیر مینائی نے یوں تو شاعری کی تمام اصناف میں طب آزمائی تھی، یعنی انہوں نے شاعری کی جتنی قسمیں ہیں تقریباً تمام قسموں میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے، تمام قسموں میں انہوں نے شاعری کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان، جس چیز سے وہ مشہور ہوئے، ان کی شاعری جس سے مشہور ہوئی وہ غزل ہے۔ ان کی شاعری میں زوال کی صحت اور روزمرہ کا خصوصی اہتمام ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کی شاعری اگر ہم دیکھیں تو دو خصوصیات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زبان کی صحت ہم کو ملتی ہے، یعنی صحیح زبان کا استعمال ان کی شاعری میں ہم کو نظر آتا ہے۔ دوسری بات، روزمرہ کا خاص اہتمام ہے، یعنی جو آپ بول چال میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ امیر مینائی پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے، پہلے نواب واجد علی کے شاہ کے دربار سے جڑے رہے، پھر رامپور سے جڑ گئے، آخری وقت میں حیدرآباد چلے گئے۔ پہلے لکھنؤ میں رہے نواب واجد علی شاہ کے پاس، پھر رامپور گئے، اور آخر وقت میں اپنے انتقال سے قریب حیدرآباد چلے گئے۔ اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے۔ کارنامہ کہتے ہیں ایک بڑا کام، ان کا ایک اہم کارنامہ امیر اللغات ہے۔ لغت لکھی تھی انہوں نے اردو کی، امیر اللغات، یہ ان کا اہم کارنامہ ہے۔ اور ان کی جو اور کتابیں ہیں اس میں میرۃ الغیب ہے، صنم خانہ عشق ہے۔ تو یہ دیوان ہے۔ دیوان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں شاعر کی تمام شاعری جمع کر دی جائے، اسے دیوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا دیوان ہے۔ اور نور تجلی اور ابر کرم، یہ نعتیہ مثنویاں ہیں، یعنی انہوں نے مثنوی کہی ہے، نعتیہ مثنوی ہیں، یعنی مثنوی ہے اس میں اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی گئی۔ تو یہ دونوں، یعنی نور تجلی اور ابر کرم، یہ دونوں ان کی مثنویاں ہیں، نعتیہ مثنویاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام جو کتابوں کے نام ہیں ان کی تصانیف ہیں۔ یہ میرۃ الغیب ہے، صنم خانہ عشق ہے، نور تجلی، ابر کرم وغیرہ۔ اور سن 1900 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا، آخر وقت میں حیدرآباد چلے گئے تھے اور انتقال بھی وہیں ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حمد۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، جس مقام پر تو ہے وہاں پر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا،
یعنی تیری کوئی برابری نہیں کر سکتا، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا بلند و برتر ہے کہ دوسرا کوئی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کہ اللہ جس مقام پر اور جس بلندی پر اللہ تیری ذات ہے وہاں دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں کے ساتھ خاص بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یعنی کسی جگہ کسی جگہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اور لاکھ پردوں کے باوجود اے اللہ تو بے پردہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ساری کائنات، اللہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ساری کائنات کی تمام چیزیں، یہ ان میں اگر کوئی غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اسی نے ساری کائنات بنائی۔ تو لاکھ پردے ہیں، ساری چیزیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، پردے میں ہے۔ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بے پردہ ہے۔ یعنی بے پردہ کا مطلب یہ ہے کہ پردے میں نہیں ہے، وہ اس کو محسوس کرنے والا اور سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اتنے پردے ہونے کے باوجود وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر یہ بات کہتا ہے کہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بے پردہ ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے، اور دوسرے مصرعے میں یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ اتنی ساری نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ بے نشاں ہے۔ یعنی بے نشاں کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اتنی ساری نشانیاں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں اس کی ذات کی، تو ہم اس کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر نے بیان کیا کہ اتنے پردے ہونے کے باوجود اللہ بے پردہ ہے، اور دوسرے میں یہ مصرعے میں بیان کیا کہ اتنی نشانیاں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو ہم صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں صحیح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نشانی اس کی ذات کے بارے میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور اس کی صفات کیسی ہوں گی، پورے طور پر ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں۔ اب خلوت کسے کہتے ہیں؟ تنہائی، جب انسان اکیلا ہوتا ہے وہ خلوت کہلاتا ہے، اور جلوت جب وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، انجمن میں ہوتا ہے، بزم میں ہوتا ہے، تو وہ جلوت کہلاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ سند تضاد کا بھی شعر ہے۔ تو اور اوپر والا بھی نشاں اور بے نشاں، پردے اور بے پردہ، وہ بھی سند تضاد کا شعر ہے۔ تو اے اللہ تو تنہائی میں بھی موجود ہے اور تو انجمن میں بھی ہے، یعنی چاہے کوئی تنہا بیٹھا ہو اس وقت بھی اللہ موجود ہوتا ہے، اور اگر کوئی بزم میں ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو یا محفل میں ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ میزباں کسے کہتے ہیں؟ مہمان کی خاطر مدارات کرنے والا، مہمان کی خاطر تواضع کرنے والا، اسے میزبان کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ مہمان جس کے یہاں رکتا ہے وہ میزبان کہلاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ تو ہی، ایک مصرع اوپر رہ گیا تھا، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے۔ پنہا کہتے ہیں پوشیدہ، چھپا ہوا، آیا ظاہر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو اے اللہ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی ہے، اور کہیں تو چھپا ہوا ہے اور کہیں آیا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تیری ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو چھپا ہوا ہے، لیکن اگر تیری نشانیاں دیکھیں تو ظاہر ہے، تجھ کو ہر ایک پہچان سکتا ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اور شاعر کہتا ہے اللہ اصل ذات تیری ہی ذات ہے،
تیرے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی چیز موجود ہے وہ تیری قدرت ہی کی کاریگری ہے اور تیری ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہاں تیرے سوا کوئی موجود نہیں ہے اللہ، میزباں بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے۔ میزباں کسے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں مہمان رکتا ہے، جو مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خاطر مدارات کرتا ہے، وہ میزباں ہوتا ہے۔ تو مہماں اور میزباں اللہ تیری ہی ذات ہے۔ مطلب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ تیری ہی قدرت کی کاریگری ہے، یہاں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب تیرا ہی بنایا ہوا ہے، اس لیے تیرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اصل اگر دیکھا جائے تو سب تیرے ہی ہیں، پوری کائنات تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں مالی، شاعر کہتا ہے کہ رنگ بھی اللہ تیرا ہے اور باغ میں جو خوشبوئیں ہیں وہ بھی سب تیری عطا کی ہوئی ہے۔ اور میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ سب باغباں بھی تو ہی ہے، یہ جو چمن کو آراستہ کرنے والا، اس کو سجانے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، یہ اے اللہ تیری ذات یہ باغباں ہے، اس کو چلانے والی ہے، اس کا نظام سنبھالنے والی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے کہ چمن کو اگر پوری دنیا اور پوری کائنات مراد لے لیا جائے تو اس میں جتنے بھی رنگ ہیں، جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، تو یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ نہ مقام نہ لامقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مکان جگہ اور لامکان کسے کہتے ہیں کہ ایسا مقام، لامکان کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم جگہ کو طے نہیں کر سکتے۔ لامکان، لا کا مطلب نہیں کا ہوتا ہے، جہاں کوئی جگہ نہیں، یعنی جس میں ہم جگہ کو طے نہیں کر سکتے۔ تو چاہے وہ مکان ہو، جگہ ہو، یا وہ ہو جس میں ہم جگہ کی تشخیص نہیں کر سکتے، اس کو طے نہیں کر سکتے، یعنی پوری کائنات۔ تو پوری کائنات میں عرش و فرش، یعنی نہ مکان میں اور نہ لامکان میں کچھ ہے، بلکہ ہر جگہ اللہ یہاں بھی اور وہاں بھی تیری ہی ذات ہے، مکان میں بھی تو ہے، لامکان میں بھی تو ہے، یعنی ہر جگہ تیری ہی ذات موجود ہے۔ جلوہ فرما یعنی ایک انوکھے انداز سے سامنے آنا، اپنا جلوہ دکھانا، تو ہر یہاں اور وہاں اللہ تو ہی جلوہ دکھا رہا ہے، نہ مکان میں کچھ ہے اور نہ لامکان میں کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، آخری مقطع میں یہ بات کہتے ہیں کہ محرم راز کو جاننے والا، تو اے اللہ راز جاننے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، لیکن اصل میں جو رازوں کو جاننے والا ہے وہ تیری ذات ہے۔ اس لیے کہ ہم بہت سے دوستوں کو اور بہت سے لوگوں کو اپنے راز بتاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بتانے سے ان کو معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں کیا ہے پھر بھی ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا، مطلب علم نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہیں، اور جو ہم آگے سوچنے والے ہیں جو ہم کو بھی پتہ نہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اصل رازداں، اصل رازوں کو جاننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح سے یہ حمد کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔